بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے میں سے سورہ الانفال کی آیت مبارکہ 2 نمبر تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 2 اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، دھڑک اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جائے، قرآن تلاوت کیا جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے جسم کے بڑھنے کی بات نہیں، ایمان کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور پھر وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آگے بھی ان کے اوصاف کو ذکر کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ بھی مومن تو وہ ہوتے ہیں جو نمازیں ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی جن کے اوصاف ذکر ہو گئے پکے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں انسان کی 2 چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں، اب مومن کی پہچان کرانے کے لیے نا، اس کے اوصاف بیان کرنے کے لیے 2 باتیں خاص طور پہ ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واجلت قلوبہم، فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل خوف خدا سے کانپ اٹھتا ہے۔ دوسری علامت زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جائے تو ان کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں انسان کے ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا۔ انسان کے ظاہری اعمال کو بھی بیان کیا گیا، انسان کی باطنی کیفیت کو بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب گویا کہ ایک لفظ مومن کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی طریقت کو بھی جمع کر دیا، انسان کی شریعت کو بھی جمع کر دیا۔ یہ 2 چیزیں قابل غور رہیں اور یہ الفاظ بھی آپ کی توجہ میں رہیں، اگلی پوری گفتگو کا مدار اسی پر ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی 2 علامتیں بیان کر کے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کی شریعت کو بھی بتا دیا اور انسان کی طریقت کو بھی شو کر دیا۔ انسان کی شریعت انسان کے ظاہر کا نام ہے، انسان کی شریعت انسان کے ظاہر کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو احکامات شریعت عطا فرمائے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ ظاہری طور پر جو بندہ لوگوں کے سامنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام، اور اس کے بعد پھر آخر میں حالت تشہد، پھر سلام پھیر دینا، دعا کرنا، یہ
ایک ظاہری کیفیت ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے سامان تیار کر لیا، کپڑے بیگ میں رکھے، احرام باندھا، یہاں سے روانہ ہوئے، طواف کرتے رہے مطاف کا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، حلق کروا لیا، جا کے احرام کھول دیا، یہ ایک ظاہری کیفیات اس کی شریعت کا نام ہے۔ اللہ نے رزق عطا فرما دیا، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، اس کی جو ظاہری کیفیت ہے وہ بھی شریعت ہے۔ طریقت اس کی باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ طریقت گویا کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ کسی بھی عمل کا مغز ہوتا ہے یا کسی بھی عمل کی جڑ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیے گا اس جواب کو، ایک آدمی گھر سے نکلا، اچھے انداز میں وضو بھی کیا، خوبصورت لباس بھی پہنا، خوشبو بھی لگائی، مسجد میں آیا، نماز کے وقت سے پہلے بیٹھا ہوا ذکر بھی کرتا رہا، باجماعت نماز بھی ادا کی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ۔ نماز کے ادا کرنے کے بعد اس نے فراغت حاصل کی اور پھر گھر کی طرف چلا گیا۔ اب سوال یہ کہ یہ آیا کیوں تھا مسجد میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ مسجد میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یا تو یہ مقصد تھا کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں، مہمان کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا میزبان بڑا متقی آدمی ہے، نماز وقت پر ادا کرتا ہے اور مسجد کو ٹائم بھی دیتا ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے 4 محلے داروں نے دیکھ لیا، سوسائٹی کے افراد نے دیکھ لیا، ہمسایوں نے دیکھ لیا، ایک اچھا تاثر پڑا کہ ماشاءاللہ یار نمازی آدمی ہے، اچھا بندہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے، لوگ راضی ہو جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ رشتہ دار میری واہ واہ کر لیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہے، کام اس نے بھی ٹوٹل یہی کیا ہے، لیکن مقصد اس کا مہمان کو راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ سے یہ التجا بھی کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال مہمان تیری رحمت ہے، وہ میرے گھر میں ہے، لیکن تیری طرف سے بلاوا آ گیا حی علی الفلاح کا، میں وہاں سے نکل کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، میں کاروبار میں مصروف تھا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، میں سارا دن کا تھکا آ رہا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، مالک میرا مقصد یہ تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ اس نے بھی مسجد کو دیا ہے، 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بندے نے بھی مسجد کو دیا ہے، مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ راضی ہو جائیں، محلے دار راضی ہو جائیں، سوسائٹی کے افراد راضی ہو جائیں، اس کا مقصد تھا کہ رب راضی ہو جائے۔ اب نماز ایک جیسی ہے، عمل بھی ایک جیسا ہے، فرائض بھی ایک جیسے، سنتیں بھی ایک جیسی، قیام بھی ایک جیسا، لیکن دونوں کے مقاصد میں فرق آ گیا۔ جب دونوں کے مقاصد میں فرق آیا تو جو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا تھا اس نے ظاہری طور پر تو شریعت پہ عمل کر کے دکھا دیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا باطن اس کو فائدہ عطا نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا تو گویا کہ اس نے شریعت پر بھی عمل کر لیا اور اس نے اپنے باطن کو بھی راضی کر لیا، باطن کی اصلاح ہو گئی، تو اس کا رب بھی اس کے ساتھ راضی ہو گیا۔ اب یہ بندہ جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہا تھا، عمل اس نے شریعت پر کیا تھا لیکن چلا وہ طریقت کے راستے پر ہے۔ عمل اس نے شریعت پر کیا تھا لیکن چلا وہ طریقت کے راستے پر ہے۔ طریقت کہتے کسے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، طریقت کہتے کسے ہیں؟ طریقت تصوف، اللہ کی محبت، اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی۔ جب آپ باتیں سنتے ہیں نا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مافوق الفطرت عادت ہوگی، یہ کوئی انوکھی مخلوق ہوگی، کوئی عجیب قسم کے لوگ ہوں۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے صوفی ہم جیسے ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی ہم جیسی، ان کی آنکھیں بھی ہم جیسی، ان کا بدن بھی ہم جیسا، وہ ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے جاگتے، سب کچھ ہماری طرح ہوتا ہے، لیکن ان کے ہر عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ آپ یہ نیت کر لیں آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، آپ اللہ کا ولی اپنے اندر تلاش کر لیں، آپ کو اللہ کا دوست اپنے اندر مل جائے گا۔ صرف مقاصد تبدیل کرنے کی بات ہے، ارادے تبدیل کرنے کی بات ہے، نیت تبدیل کرنے کی بات ہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ مفسرین کرام نے ذکر کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جتنی بھی آیات مبارکہ نازل فرمائیں ان میں سے 500 آیات مبارکہ، ویسے تو چونکہ گنتیوں میں ذکر کرتے ہیں نا 6666
قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں، تو ان میں سے 500 آیات مبارکہ جو ہیں وہ شریعت کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے ہیں، انہیں آیات محکمات کہتے ہیں۔ باقی جو آیات بچتی ہیں ان کے بارے میں موقف یہ ہے کہ وہ گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں، وہ شریعت کو بیان نہیں کر رہی۔ شریعت کے بیان کے لیے 500 آیات جو ہے وہ مکمل ہیں، باقی احادیث مبارکہ ہیں۔ باقی جو آیات مبارکہ ہیں 6166، وہ آیات مبارکہ گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ اب پھر مفسرین کرام نے یہ توجیہ فرمائی کہ اتنی بڑی کتاب کیا صرف گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کرنے کے لیے تھی؟ آپ کو کہانیاں سنانا مقصود تھا؟ آپ کو قصے بتانا مقصود تھا؟ کبھی قوم عاد کی بات، کبھی قوم سمود کی بات، اصحاب مدین کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، کبھی حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کبھی حضرت زکریا کی بات ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل کی بات ہوگی۔ کیا مقصد آپ کو ان کی کہانیاں سنانا تھا؟ یہ واقعات بیان کرنا مقصود تھا؟ نہیں، فرمان نہیں۔ وہ 500 آیات جو شریعت کو بیان کرنے کے لیے تھی، اس کے علاوہ بقیہ آیات جو ہے وہ انسان کے باطن کی اصلاح کے لیے تھی، انسان کے باطن کی اصلاح کے لیے تھی۔ تب گویا کہ آپ یہ تصور کریں کہ قرآن پاک اگر اس کی آیت مبارکہ کی گنتی تصور کر لی جائے کہ 6666 آیتیں اس کی کل، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کے ظاہر کو سنوارنے کے لیے تو 500 آیات عطا فرمائی ہیں، باطن کو سنوارنے کے لیے 6166 آیتیں بتائی ہیں۔ اس لیے کہ باطن کی اصلاح سب سے بنیادی نقطہ تھا۔ اگر باطن کی اصلاح نہیں ہوتی تو انسان کے ظاہر کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان ظاہر خوبصورت بنا کے دکھا دے گا تو یہ منافقت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال وہی لے لیں جو میں نے نماز کی آپ کو پیش کی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، خوبصورت لباس پہنا، اچھا وضو کیا، مسجد میں آئے، آدھا گھنٹہ مسجد کو بھی دیا، مقصد یہ تھا کہ رشتہ دار راضی ہو جائیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، ہمسائے، محلے دار، سوسائٹی کے افراد میرے متقی ہونے کی گواہیاں پیش کریں، مقصد یہ تھا۔ آپ نے باطن کی اصلاح تو نہیں کی۔ ایسے بندے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ عرض کرے گا مالک میں نے تو نمازیں پڑھی تھیں، کیا میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا ہوا کہ میں مسجد میں بیٹھا رہتا تھا بڑا طویل ٹائم؟ کیا میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا ہوا کہ میں مسجد میں آتا تھا اچھا وضو کر کے؟ کیا میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا ہوا کہ میں گھر سے پیدل چل کے مسجد میں آتا تھا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تیرا وقت سے پہلے آنا، تیرا مسجد کو ٹائم دینا، خوبصورت لباس پہن کے بیٹھ، سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے نمازی کہیں تو میں نے کہلوا دیا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ محلے دار تیرے متقی ہونے کے دلائل پیش کریں، میں نے کروا دیے۔ آج قیامت کے روز تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، آج قیامت کے روز تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ اس نے اپنے من کو صاف نہیں کیا، اس نے اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی۔ گویا کہ سب سے زیادہ زور انسان کی باطن کی اصلاح پر تھا۔ اگر انسان کے باطن کی اصلاح ہو جائے تو انسان کا ظاہر ٹھیک ہو جائے گا۔ بندہ ہے بڑا بدخصلت، ہے بڑا بد زبان، ہے بڑا بد اخلاق، لیکن کسی سے ملا 4 لمحات کے لیے، حضور کیسے مزاج ہے آپ کے؟ حضرت آپ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد باہر نکلے اور اس کی ایسی کی تیسی کر دی، یہ فلاں خبیث آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے۔ تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہوتی۔ جناب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ یہ خوش اخلاقی نہیں، منافقت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو مخاطب ہوں، آپ کے اندر سے آواز نکلے، آپ اسے جناب کہیں تو آپ کا دل کہے کہ یہ آدمی معزز ہے، آپ اسے سرکار کہیں تو آپ کے اندر سے آواز نکلے کہ بندہ معزز ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو یہ ظاہر اور باطن کے فرق میں اگر ظاہر کی اصلاح کر لی اور باطن کی اصلاح نہ ہوئی تو گویا کہ انسان ناکام ہو گیا، اسے فائدہ کچھ حاصل نہ ہوا، الٹا یہ منافقت تصور ہوئی، بد اخلاقی تصور ہوئی۔ لوگ بھی بعد میں پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں کیسے جھکا جا رہا تھا، یہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی خوش اخلاقی، یہ ساری کی ساری منافقت کے زمرے میں نکل گئی۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا
قد افلح من تزکا، فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنے باطن کو پاک کر لیا، اپنے باطن کی اصلاح کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، تزکیہ نفس، اللہ کا ذکر اور پھر نماز۔ اور اس کی ترتیب کو آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تزکیہ نفس کی بات کی ہے، پھر اللہ کے ذکر کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد نماز کی بات کی ہے۔ نمازیں پڑھتے رہیں اور من کے اندر میل کو چہلو، یہ مقبول نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ قد افلح من تزکا، فرمایا کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے باطن کو پاکیزہ کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اگر قرآن مجید فرقان حمید کی 500 آیات بندے کے ظاہر کے اصلاح کے لیے نازل فرمائی تھی، تو بقیہ 6166 آیتیں بندے کے باطن کی اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ مقصد بندے کو اندر سے پاکیزہ کرنا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت کے اندر ذکر کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ سب سے پہلے نمبر پر درج کی گئی۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، اور نیت باطنی عمل کا نام ہے، نیت ظاہر کا نام نہیں ہے، نیت کوئی مجسم نہیں ہے، نیت کوئی شکل نہیں ہے کہ میں اٹھا کر آپ کے سامنے رکھوں کہ جناب یہ نیت ہے میرے پاس۔ نیت باطن کا نام ہے، اور یہ باطن جو ہے نا آپ کا، یہ آپ کو اور اللہ کو آپس میں تعلق قائم کرنے کے لیے لاتا ہے۔ آپ اپنے باطن کے اندر جو نیت کرتے ہیں، یہ آپ کو خدا کی بارگاہ میں یا تو مقبول کر دیتا ہے یا خدا کی بارگاہ سے گرا دیتا ہے۔ وہی مثال ایک ہی نماز پڑھنے کی جیسے بات ہوئی تھی، مقصد لوگوں کو راضی کرنا تھا، اللہ نے آپ کو بارگاہ سے نکال دیا۔ اور یہی باطن کی اصلاح اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیا، اللہ رب العالمین دنیا کے فوائد عطا فرما دے گا۔ کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین کے محبوب لوگوں میں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین مخلوق کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ بلکہ اس کے اوپر میں ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ نے باطن راضی کر لیا، باطن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مقصد خدا کو راضی کرنا تھا، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے ظاہر کی اصلاح بھی فرما دے گا۔ بلکہ اس کے فوائد جو آپ دنیا کے ظاہری نیتوں سے حاصل کرنا چاہتے تھے، باطن کی اصلاح کے بعد وہ فوائد اللہ بدرجہ عطم عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جبریل امین کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ مالک پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جبریل وہ میرا محبوب ہے، اس لیے تم بھی اور تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین تمام فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور پورے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جبریل زمین پر چلے جاؤ اور زمین پر جا کر منادی کرا دو، اعلان کروا دو کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کا جبریل فلاں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے فلاں سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر جبریل امین دنیا میں آتے ہیں، تو اور جبریل امین دنیا میں آ کر جب اعلان کرتے ہیں تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اس اعلان کو سماعت فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا، سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ پانی کے اندر موجود مچھلی اور اپنے بل کے اندر موجود چیونٹی اس اعلان کو سماعت کرتی ہے اور اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی باطن کی اصلاح، کہ ہم نکلے تھے تو رب کو راضی کرنا مقصود تھا، ہم نے کوئی بھی عمل کیا مقصد اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کی رضا تھی۔ آپ اپنے دنیا کے معاملات بھی سیٹ کرتے جائیں، لیکن اس ارادہ اس کے اندر اللہ کی رضا کا ہو۔ آپ ہر چیز کو موڑ کر شریعت کے راستے پر لے کر آ جائیں، اللہ رب العالمین یہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے لیے خود ولی بن جائیں گے۔ پہلے یہ ضرورت تھی کہ ہم تلاش کر رہے تھے دروازے دروازے پہ جا کے، جگہ جگہ پہ جا کے کہ کوئی متقی مل جائے جو میرے لیے دعا کرے۔ آپ یقین مانیں، آپ یہ عمل کر لیجئے، لوگ آپ کو تلاش کریں گے کہ آپ میرے لیے دعا کریے۔
ہر کام میں خدا کی اطاعت، ہر کام میں اللہ کی رضا۔ اب سویرے اٹھے گھر سے، فیکٹری جانا ہے چلے جائیں، آفس جانا ہے چلے جائیں، مزدوری پہ جانا ہے چلے جائیں، لیکن اس کے اندر ارادہ تبدیل کر لیں۔ اب یہ ارادہ کر لیں کہ رب ذوالجلال رزق حلال کمانے کا حکم تو نے دیا تھا، تیری اطاعت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اب یقین مانیے شام کو آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے، دہاڑی بھی مل جائے گی، مزدوری بھی مل جائے گی، لیکن رب راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کیا کہ یار میرے بچوں کی ضرورت ہے، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کا راشن بھی لے کر آنا ہے، میری والدہ کی دوائیاں بھی لے کر آنی ہیں، گھر کے اخراجات بھی ہیں، بجلی گیس کا بل بھی دینا ہے، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اس لیے میں کمانے کے لیے نکلتا ہوں، تو آپ یقین کریں ساری زندگی کرایوں کے چکر میں بھاگتے رہیں گے، دوائیاں پوری نہیں ہوں گی، ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں کہ رب ذوالجلال رزق حلال کمانے کا حکم تو نے دیا تھا، میں تیری اطاعت میں نکل رہا ہوں، اب تیری جو حکمت ہوگی مجھے عطا فرمانا، پھر اللہ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اب جائیں اپنے کام کریں۔ اب سبزی لینے جا رہے ہیں، سبزی لینے جائیں اور اس کے اندر مقصد یہ ہو کہ رب ذوالجلال بچوں کی تربیت، بچوں کو اچھا کھلانا، بیوی کی حقوق پورے کرنا، والدین کے حقوق پورے، تیری اطاعت ہے یہ۔ میں سبزی اس لیے لا کے گھر والوں کو دے رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں نے تیری دی ہوئی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ والدین کے لیے ادویات خرید کر لانا یا والدین کی ضروریات پوری کرنا، یہ انسان کی محبت کے تقاضے بھی ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اگر والدین کو کسی چیز کی حاجت ہے تو یقین مانیے جوان کا قلب کانپ جاتا ہے کہ میری اماں کو ضرورت ہے، میں دے نہیں سکتا، وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے، کوشش کر کے لاتا ہے، لیکن آپ ارادہ کر لیں کہ رب ذوالجلال میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت کرنے کا حکم تو تیرے حبیب نے عطا کیا ہے، والدین کی خدمت کرنے کا حکم تو تیرے دین نے عطا کیا ہے، تو نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اب ان والدین کی اطاعت کے لیے میں نکلا ہوں تو میری مدد فرما۔ آپ یقین مانیں آپ کا ایک ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ رکھے گا۔ جا رہے ہیں آپ اپنے والدہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن آپ اللہ کی اطاعت میں جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں جا رہے ہیں، آپ ہر کام کے اندر اللہ کی اطاعت کر لیں، ہر کام کے اندر اللہ کی رضا مقصود کر لیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا سسٹم آپ کو 3 لفظوں کے اندر عطا فرما دیا، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے، جیسی نیت کرو گے ویسا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ نیت کر لیں تو گویا کہ باطن کی اصلاح ہو گئی۔ اب وہ شخص جو والدین کی خدمت اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ والدین کی خدمت قلب کے ارادے سے کرے گا، جان چھڑانے کے لیے نہیں کرے گا۔ جب وہ نماز کے لیے آئے گا تو پھر قلب کے ارادے سے آئے گا، جان چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا۔ جب دوسرے سارے خدمت خلق کے کام کرے گا، مقصد اللہ کی رضا ہوگی، پھر دل سے کام کرے گا، تو اللہ رب العالمین ایک ایک لمحہ اس بندے کا عبادت بنا دے گا، ایک ایک لمحہ اس بندے کا اطاعت بنا دے گا، اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ فقط حاجت کس چیز کی ہے؟ اپنی نیت کو بدلنے کی۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کی باطن کی اصلاح پر زیادہ زور دیا۔ ظاہری اصلاح 500 آیات سے ہو گئی، اور باطنی اصلاح اللہ رب العالمین جل جلالہ